میں نے قرآن مقدس کی جو آیت تلاوت کی ہے، اس مناسبت سے آج کا جمعہ کا جو موضوع ہے وہ ہے انسان کے زندگی کا مقصد کیا ہے اور بے مقصد زندگی۔ دیکھیے دنیا میں کوئی بھی چیز ایسا نہ ہو جو بے مقصد ہو، کوئی بھی چیز اس طرح کی، ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، کوئی بھی چیز۔ ہم اور آپ، یہ درخت، یہ نباتات، جانور، چرند پرند، عجیب بات تو یہ ہے قرآن مقدس جب آپ پڑھیں گے، قرآن جیسی کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی اسٹارٹنگ شروعات ہی میں جو سورہ بنایا، جو سورہ کو رکھا ہے، جو سورہ قائم کیا ہے، اسے سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ اور بقرہ کا میننگ آپ شاید جانتے ہوں گے، گائے، جانور۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیے جانور کے نام سے قرآن کا نام شروع کیا سورہ کا، اور آپ مزید آگے بڑھیں گے، جائیں گے، کئی ایک صورتیں ایسی ہیں جو ایسی چیز جس کو ہم اور آپ سمجھتے ہوں گے یار یہ چیونٹی کو اللہ نے کیوں بنایا ہے، لیکن قرآن کے اندر ایک سورہ ہے جسے سورہ نمل کہا جاتا ہے۔ نمل کا مطلب ہوتا ہے چیونٹی۔ نمل کا مطلب ہوتا ہے چیونٹی۔ ایسے ہی کچھ صورتیں ایسی ہیں جیسے سورہ عنکبوت ایک سورہ ہے، جیسے مکڑی ایک نحل ہے، شہد کی مکھی۔ کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے، بے مقصد کوئی بھی چیز نہیں۔ اور یہ عجیب بات ایک یہ بھی ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب اپنا اپنا مقصد اور اپنا اپنا فرض ادا کر رہی ہے۔ سورج کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چلچلاتی دھوپ جو دیکھا، بڑی تیز دھوپ ہے، کبھی کبھی یہ بھی میں سوچتا ہوں یعنی یہ دھوپ تو وہ دھوپ سے بہت کم ہے کہ نہیں؟ کون سا دھوپ؟ ارے وہ دھوپ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها۔ وہ دھوپ کتنا کڑک دھوپ ہوگا کہ حاملہ عورت کی حمل جانا نہیں پڑے گا ہاسپٹل، آٹومیٹک حمل ضائع ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ دن آئے گا، اور وہ دن ایسا دن ہوگا کہ حمل اپنے آپ گر جائے گا۔ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی ہے، اپنے بچوں کو کتنی محبت کرتی ہے، اپنے بچے کو یوں اٹھا کر کے پھینک دے گی، پٹک دے گی، نہیں رکھے گی نہیں۔ آیا ہے کتابوں کے اندر، آپ تو جانتے ہیں اس دن سورج کتنا قریب ہوگا نا، قریب ہو جائے گا، ایک دم قریب کر دیا جائے گا۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ دھوپ بھی ہوگی، اور دھوپ ایسی ہوگی کہ لوگ پسینے میں کیسے شرابور ہوں گے۔ آج کہاں پسینہ ہے؟ دھوپ لگتی ہے، اے سی ہے، دھوپ لگتی ہے، کولر ہے، دھوپ لگتی ہے، ارے چھت بلڈنگ ہے مہیا، اویلیبل، سب کچھ دستیاب ہے۔ اس دن کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ لوگ پسینے میں کوئی ٹکنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی پیٹ تک، کوئی تو چھاتی تک ٹوٹ گیا ہوگا۔ وہ دن ہوگا، وہ تو یہ سورج نکلتا ہے، روشنی دیتا ہے، دھوپ بھی بہت ضروری ہے۔ مان لیجئے ہم لوگوں کی طرح، انسان کی طرح ہماری پیدائش کا مقصد وہ ہے کہ دنیا کا کوئی سائنس اب تک تلاش نہیں پایا ہے کہ مسلمانوں کی یا انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ وہ آپ کو بتا سکتی ہے کہ کیسے انسان کو وجود میں لایا، کیسے بنایا، اس کی بناوٹ کیا ہے، اس کے کیسے تخلیق کیا گیا ہے، لیکن کیوں بنایا ہے وہ صرف اللہ کے یہاں، خالق کے یہاں جواب ہے۔ سمجھ گئے؟ صرف اللہ کے یہاں جواب۔ ہم اور آپ بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، اپنے مقصد حقیقی جو ہے بھول گئے ہیں۔ سورج کا مقصد یہی ہے، اگر مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے جیسے ہم اور انسان غفلت برت رہے، ایک دن سورج بھی غافل ہو جائے اور نہ نکلے دنیا سے، اپنے مقصد کو چھوڑ دے، وہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ تو پریشان ہوں گے کہ نہیں پریشان ہوں گے؟ ارے کیا؟ ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کبھی دکھاتا ہے، سب چیز اپنا ایک مقصد ہے اور دائرے میں ہے، لیمیٹڈ ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی ڈیمو دکھلاتا ہے۔ کیسے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ انسان سبق پکڑے۔ جیسے کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہواؤں کو مسخر کیا ہے کہ اتنا ہی تیز چلو جتنا انسان برداشت کر سکے، اگر آندھی ہوا تیز ہو جائے تو انسان ہی کو خود اڑا لے جاوے گا،
لیکن کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ نہیں ذرا سا اور تیز کر دو، طوفان آ جاتا ہے، کبھی کبھی چیزوں کو اجاڑ کر کے پھینک دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی کیا کیا، سمندروں کو مسخر کیا ہے، کبھی وہاں بھی زلزلے طوفان آ جاتے۔ تو ایسا کیا ہے، سب اپنے مقصد پہ چل رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے۔ سورج بھی ایسے ہی ہے، اگر تھوڑا سا کبھی ڈیلے کر دے نکلنے میں، انسان دیکھے گا ارے 9 بج گیا، کیا بات ہے کہ سورج نہیں نکل رہا، کیوں آپ پریشان ہوتے؟ ہماری بھی کوئی مقصد ہے کہ نہیں دنیا میں آنے کا؟ بولو، ہے نا انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد؟ ایگزامپل یہی پنکھا آپ کا چل رہا ہے، ہم پنکھے کو کیوں خرید کر کے لاتے ہیں؟ مقصد ہے، کیا مقصد ہے؟ ہوا دے گا، ٹھیک ہے ہوا دے گا، اگر پنکھا ہی خراب ہو جاوے تو کیا کرتے ہم؟ ارے مقصد یہ فوت ہو گیا ہے دینا، ہوا دینا اپنا مقصد یہ بند کر دیا ہے، چلو لے کے چلتے ہیں ماسٹر کے پاس ریپیئرنگ کراتے ہیں، اگر وہاں بھی ٹھیک نہیں ہوتا تو لاسٹ میں ڈسٹ بین ہے پڑا ہوا، اب اس کو ختم کر دو۔ اللہ کے بندو، تمہاری بھی دنیا میں آنے کا مقصد ہے، اگر تم اپنے مقصدی حقیقی کو بھول گئے، اور ہماری دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ سنو سورہ ذاریات اٹھاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جن اور انسان کے پیدائش، سنو مقصد یہی ہے۔ انسان کیا سمجھتا ہے؟ ارے میں دبئی چل گیا، میں قطر چل گیا، میں یہاں چل گیا، میری یہ کمپنی میں جاب لگ گئی، میں اب کامیاب ہو گیا۔ جب انسان اپنی مقصد حقیقی کو سامنے رکھے گا تب سمجھے گا کہ اصل کامیابی کیا ہے۔ سمجھ گئے؟ جب انسان وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ اب آپ بتاؤ، رمضان تو ختم ہو گیا، میں تو گاؤں چل گیا تھا، اب پتہ نہیں مسجد کی حالت کیا ہے، کتنے نمازی میں آج سے دیکھوں گا انشاءاللہ، اور آپ کی مقصدوں کو دیکھوں گا کہ کتنے آپ مقصد با مقصد زندگی گزار رہے یا نہیں گزار۔ سمجھ گئے؟ تو ہماری پیدائش کا مقصد یہی ہے کیا؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، وہ کیا؟ آپ سورہ ملک پڑھیے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آزمائے، دیکھے کون احسن عمل کرتا ہے، اچھا عمل کون کرتا ہے۔ دیکھیے عمل نہیں کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، احسن عمل کہا۔ اور آپ کو بتائیں احسن عمل کس کو کہتا ہے؟ خالی زیادہ عمل نہیں، احسن عمل ہونا چاہیے، اور احسن عمل کے لیے 2 بنیادی شرط ہے، یاد رکھیں۔ حضرت فضیل ابن عیاض کہتے ہیں 2 بنیادی شرط ہونا ہے احسن عمل کرنے کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلا شرط یہ ہے کہ جو بھی ہم عمل کریں وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، کسی کا رعایا نہیں، کسی کا دکھلاوا نہیں، کوئی نہ دیکھتا ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ ایک عمل ہونا چاہیے ہمارے عمل میں، ایک شرط ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو بھی ہم عمل کریں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں، تب جا کر کے ہمارا عمل احسن عمل ہوگا۔ ورنہ قرآن آپ اور سورہ اما پارہ پڑھیے، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ آدمی عمل تو بہت کیا ہوگا، بہت کیا ہوگا، لیکن صلہ کیا ملے گا؟ تصلی نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈال دے گا اسے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ تم نے جو عمل کیا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں کیا۔ سمجھ گئے؟ تو احسن عمل ہونا ہے کب؟ جب 2 کنڈیشن ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا، دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو کیوں بھیجا؟ انبیاء کو، رسولوں کو بھیجا ہماری ہدایت کے لیے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو قرآن کو اتار دیتا، آدمی قرآن پڑھتا سمجھتا عمل کرتا، لیکن نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ ساتھ نبیوں کو بھیجا، قرآن کے ساتھ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا۔ اور کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ کہا کہ سنو، اب وہی عمل کرو جو میں کرتے ہو،
جو میں کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز ویسے ہی پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا. صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو ایسے ہی نماز پڑھو، تب احسن عمل ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے ہیں، خالی قرآن اتار دیتا کافی تھا، لیکن نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ ہے، نمونہ ہے، یہ آئیڈیل ہے، نبی جیسا کرنے کہے ویسے ہی کرو، جس چیز کا جس طرح حکم دے ویسے ہی کرو، تب جا کر کے احسن عمل ہوگا. اور یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اور آپ احسن عمل کر رہے یا نہیں کر رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے ہیں اور لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ خذوا عنی مناسککم، اے لوگو خذوا عنی مناسککم، حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو، ہو سکتا ہے آنے والے سال میں تمہارے درمیان رہوں یا نہ رہوں. تو میرے بھائیو، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، دو کنڈیشن ہونا ہے، دو شرط ہونا ہے ہمارے اعمال میں. وہ کیا ہو؟ ایک یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور دوسرا کیا ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں. ورنہ وہ حدیث بڑا مشہور ہے جو آپ نے کئی مرتبہ سنے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیصلی 60 سنہ لا تقبل له صلاۃ، ایک آدمی زندگی بھر 60 سال 60 ایئر نماز پڑھا ہوگا، 60 سال اللہ کے یہاں جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھے گا نماز پڑھے ہو؟ کیا کہے گا؟ ہاں اللہ نماز پڑھا ہوں، نماز پڑھ کے آیا. کتنا سال؟ حدیث کے اندر آیا 60 سال. اللہ اکبر. بندو غور کرو کہ احسن عمل ہمارا ہے یا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے. یہی اللہ دیکھنا چاہتا ہے. کہے گا کہ 60 سال میں نے نماز پڑھی ہے، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، ارے تا زندگی آدمی 60 سال تک نماز پڑھ کے آیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ جاؤ، تمہاری ایک بھی لا تقبل لہ صلاۃ، تمہاری ایک بھی نماز اللہ قبول نہیں کرے. کیسے لگے گا؟ بولو بھائی، سجدہ کر رہے ہیں، دھوپ میں آ رہے ہیں، ٹھنڈی میں آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن احسن عمل نہیں ہو رہا ہے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز نہیں ہے. 60 سال بتا دیا نماز پڑھتے پڑھتے، جب پہنچ گئے رب ذوالجلال کے دربار میں، اللہ کہتے جاؤ تمہاری ایک بھی نماز قبول نہیں. کیسے لگے گا؟ لگے گا کہ نہیں اللہ 60 سال میں نے پڑھا نماز، ایک بھی نماز اللہ قبول نہیں کر. میرے بھائیوں، وہی چیز ہے یہ کہ ایسے ہی جب کوئی بھی عمل ہو ہماری احسن عمل ہو، اور احسن عمل کے لیے 2 شرط ہے، ایک اللہ کے لیے کرو، دوسرا وہی کرو جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے، یا جیسے نبی نے کیا ہے، تب جا کر کے احسن عمل ہوگا، اور تب جا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگا. ورنہ لا تقبل لہ صلاۃ کہے گا جاؤ تمہاری ایک بھی نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہیں کرے. پھر بھائیو، تو ہماری پیدائش کا مقصد یہی ہے کہ ہم عمل کریں، نیک عمل کریں. دیکھیے ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ ہم اور آپ کیا کریں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں. یہاں عمل کرنا ہے، حساب وہاں دینا ہے. سمجھ گئے؟ یہ دنیا دارالامتحان ہے، دارالامتحان ہے، یہ امتحان کا گھر ہے. اور یہ ختم کب ہوگا؟ جب سانس نکل گئی، گیم اوور، ختم ہے میرے بھائی. سام دیکھیے کہیں کیمرہ لگا رہتا ہے، CCTV کیمرہ، بڑی ڈرتا ہے کہ نہیں یہاں چوری مت کرو، یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے. اور دیکھتے لکھا رہتا ہے کہ آپ CCTV کیمرے کے دائرے میں. اللہ کے بندو، تم کیوں نہیں ڈر رہے ہو؟ اللہ کا وہ کیمرہ جو ہمارے ساتھ ہمیشہ لگا ہوا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ارے دنیا کے کیمرہ میں آدمی کا خالی نقل حرکت ہوتا ہے کہ کیا لے رہا ہے، کیا چھپا رہا ہے، کیا ڈال رہا ہے، کیا جیب میں بھر رہا ہے. اللہ کی قسم، اللہ کا کیمرہ تو وہ کیمرہ ہے جو 24 گھنٹہ آن ہے، اور ایک ایک لفظ ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ؟ ہماری پیدائش کا مقصد ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا. آدمی کب کون سا جملہ کس ورڈ کو کہاں نکالتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کیمرے میں سب ریکارڈ ہو رہا ہے.
سب ریکارڈ ہو رہا ہے. اقرا کتابہ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. لے پڑھ لے اپنی نامہ اعمال کو, سب کی سب اس میں ریکارڈ کیا ہوا ہے. انسان خود دیکھ کر کے حیران ہو جاوے گا, اللہ یہ کیسی کتاب ہے. ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. انسان خود کہے گا بارے لا کیسی کتاب ہے یہ, اس میں نہ چھوٹی چیز کو چھوڑا ہے نہ بڑی چیز کو چھوڑا ہے. ساری کی ساری چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ریکارڈ کر کے رکھ دیا. کرے بھائی ہمارا کام ہے کیا, عمل کرنا. دیکھیے دنیا کا ایگزام سینٹر صاحب, یہاں بہت اسٹوڈنٹ ہیں, کوئی اسٹوڈنٹ سے گزر گئے ہیں. دنیا کا پرچہ کبھی آؤٹ ہوا ہے اسکول کالج کا؟ بولو کبھی سوال آؤٹ ہوا ہے؟ نہیں ہوا. اللہ بڑا احسان مند ہے ہمارے اپنے بندوں پر, بہت احسان ہے. اللہ جو سوال کرے گا قیامت کے دن, بولو سوال آؤٹ کر دیا ہے کہ نہیں کر دیا؟ اللہ کے بندے قبر میں جاؤ گے 3 سوال ہوگا, آؤٹ ہے کہ نہیں؟ بولو. ارے من رب کا, تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ من نبیوں کا. سوال آؤٹ ہے, ہمت چاہیے جواب دینے کے لیے. یہ تو یہاں سوال ہوگا, اللہ ہم سے سوال کرے گا. ہمارا کام ہے دارالامتحان دنیا میں عمل کرنا, جواب ہمارا وہاں ہوگا, حساب وہاں دینا ہوگا. جیسے ہی ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں آئیں گے, اب سب جانتے ہیں 5 سوال اللہ ہم سے, آپ سے, سب سے کرے گا. کون ہے بولو جو خالی ہوگا جس سے سوال نہ کیا جاوے؟ سب سے سوال ہوگا. 5 سوال کا جواب دینا میرے بھائیوں اللہ کے یہاں, اور اللہ سوال کرے گا, اللہ سوال کرے گا. اب وہ حدیث سنے ہوں گے, حضرت عائشہ کہتی ہے من نؤتس فقد ہلک. جس آدمی سے اللہ خالی کیوں کا سوال کر دے, بس کیوں وائی, آدمی ہلاک ہو جاوے گا. اللہ اکبر, آدمی ہلاک ہو جاوے گا. بس تم نے یہ کام کیا تھا, بولو اللہ کہہ دے گا کیوں کیا تھا, بس اتنا ہی خالی کہہ دے فقد ہلک, وہ آدمی ہلاک ہو جاوے گا. بھائی اللہ کے یہاں جواب کا پیر یوں ہی نہیں ہلے گا. یہاں تو لکھا رہتا ہے کہ آپ کا ایگزام جو آپ دینے جا رہے ہیں, جو آور ہے وہ صرف 3 گھنٹہ ہے. 3 گھنٹے میں ٹیچر کاپی چھین لیتا ہے کہ ٹائم اوور. ہمارا امتحان کا گھڑی کب بند ہو جاوے, کب فنش, جانتے ہیں آپ؟ وہی جانتا ہے. کب سانس بند ہو جائے اور سوال کا جواب دینا پڑے, کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا میرے بھائی. اس لیے جب تک ہے با مقصد زندگی گزارتے رہو, رب کی عبادت کرتے رہو, دنیا میں جب تک رہو اللہ کو راضی رکھو. یہی تو ہماری دنیا میں آنے کا مقصد ہے. رمضان کا روزہ رکھا, نہیں سنا آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں بار بار کہہ رہا تھا, ہلاک ہو وہ آدمی کے لیے, لعنت ہو وہ آدمی کے لیے. بد دعا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کس کے لیے؟ کہا اس کے لیے جو رمضان جیسی مہینہ پا کر کے رب کو راضی نہ کر سکے تو وہ آدمی واقعی بد نصیب ہے. نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہا آمین. میرے بھائیو یہی ہماری پیدائش کا مقصد ہے. اچھا عمل کرو, یہاں دارالامتحان ہے. جیتے جی جب تک آس ہے تب تک سانس ہے, جب تک سانس ہے تب تک اللہ کی عبادت کرتے رہو, مت چھوڑو. وہاں جب اللہ کے یہاں جاؤ گے اللہ 5 سوال کرے گا, وہ بہت مشہور ہے, یہ بھی پرچہ آؤٹ ہے. اللہ کہے گا کہ عن عمرہ فیما افنا, بتا پوری زندگی کہاں گزار کیا. اللہ کی قسم ہوا اکھڑ جائے گی, وہ لوگ نکلے گا کہ نہیں ہے. اللہ سوال کر دے کہ پوری زندگی, اللہ اکبر, تھوڑا سا غور کرو, پوری زندگی اللہ کے بندو, پوری زندگی سوال بتا. اور یہ بھی حدیث کے اندر کہا کہ یہ پیر ہلے گا کہ نہیں جب تک جواب نہ دے لو. پیر ہل سکتا ہے, تھوڑا سا سوچو, کہاں بھاگو گے کہاں میرے بھائیوں. اسی لیے کہا اقترب الناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں تمہارا حساب کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے, لیکن تم ہو کے غفلت میں پڑے ہوئے, حساب کا وقت قریب آ گیا ہے, لیکن ہم ہائے رے مسلمان, ہم سمجھتے نہیں. ہائے رے دنیا کے پیچھے بھاگو, کہاں تک بھاگو گے. ہماری پیدائش کا مقصد کچھ اور ہے, اس پہ آپ دھیان دیجیے. دوسری بات یہ ہے میرے بھائیو, پیدائش کا مقصد, اب حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے, قرآن کہتا ہے
کیا تم عبث پیدا کیے گئے ہو؟ عبث یعنی بیکار پیدا کیے گئے ہو، کیا تم اللہ کے یہاں جمع کیے نہیں جاؤ گے؟ کیا تمہیں اٹھایا نہیں جائے؟ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، ڈر دیکھیے، اللہ اکبر، کبھی پیدا ہوا ہے ایسا ہم لوگوں کا ڈر؟ وہ آدمی نے کبھی کوئی نیکی نہیں کیا تھا، نہ اپنے بیٹے لوگوں کو وصیت کیا، کیا وصیت کیا؟ کہا بیٹا جب میں مر جاؤں گا باڈی کو کیا کرنا ہے، آدھا باڈی کو جلا کر کے راکھ کر کے سب ہواؤں میں بکھیر دینا، سنے ہیں نا؟ سنے ہوں گے۔ آدھا باڈی کیا کرنا، سب سمندر میں چٹنی بنا کر کے۔ ارے بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، قادر ہے کہ نہیں قادر ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جس مٹی سے اللہ نے پیدا کیا ہے اسی مٹی میں جانا ہے، اور پھر اسی مٹی سے اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اور آپ کو اگائے گا، نکالے گا، حفاتن عراتن یتطاولون غرلا، جب قیامت کے دن سور اللہ سبحانہ و تعالی پھونکے گا، اسی قبر کی مٹی سے ہم اور آپ غیر مقتول ننگے پاؤں ننگے بدن انسان دوڑے 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 میدان محشر کی طرف دوڑ کر کے بھاگے گا۔ بولو بھاگے گا کہ نہیں بھاگے؟ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ 100 سال پہلے جس کو قبر میں دفنا دیا ہے، بولو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اٹھائے گا کہ نہیں اٹھائے گا؟ اٹھائے گا۔ اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس آدمی نے کیا کہا، بیٹے آدھا لاش کو جلا دینا، آدھی کو سرا ہواؤں میں بکھیر دینا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پکڑا، اس کو اٹھایا، کہا کیوں کیا تھا تم نے ایسا، کیوں کیا تھا؟ ڈر تھا، لیکن اس کو بولو کبھی احساس ہوتا ہے، کبھی احساس ہوتا ہے۔ کبھی رمضان میں سنے ہوں گے ایک شخص تھا جس نے زنا کیا تھا، اور زنا بھی ایسی جگہ کیا تھا، وہ سوچو اللہ کے بندو وہی تقویٰ ہونا چاہیے۔ کہا زنا بھی ایسی جگہ کیا تھا دنیا کی کسی چیز نے دیکھا نہیں تھا، لیکن فوراً ڈر ستانے لگا اس اللہ کا، اللہ وہاں تو جانا ہے۔ آتے اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی پاک کر دیجئے، طاہر نہیں، اللہ کے کیا کیا تو نے؟ اللہ کے نبی غلطی ہو گئی، میں نے زنا کر لیا ہے، فوراً کوڑا لگوائیے۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو زنا کار ہوں گے، نعوذ باللہ۔ کوڑا ہے، ایسے لوگوں کا سزا کوڑا ہے، جب تک نافذ نہ کیا جائے گا حد، وہ کوڑا جب تک لگے گا نہیں، وہ سزا کی معافی نہیں ہوگی، کیونکہ اس پر کوڑا ہی اس کا معافی ہوگا۔ کوڑا لگایا گیا اس کو، اور جب کوڑا لگایا گیا، حضرت خالد بن ولید ایک پتھر مارتے ہیں، جیسے ہی پتھر مارتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب خون کا چھینٹا پڑتا ہے اس کے اوپر، غلط جملہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ مہلن یا خالد، رک جا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ۔ اللہ کی قسم اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کے 70 افراد اگر جزیہ لینے والا ہوگا تو ٹیکس اللہ سبحانہ وتعالی اس ایسی توبہ سے 70 کو معاف کر دے گا۔ اللہ ڈر تھا، زنا ہو گیا تھا، لیکن ستا رہا تھا کہ اللہ کے نبی پاک کر دیجئے، میں نے بڑی غلطی کی ہے، بڑی غلطی کی ہے۔ ویسے ہی ڈر ان کا تھا کہ اللہ میں نے کبھی کوئی نیکی نہیں کیا ہے، لیکن آپ کے حضور تو جانا ہے، کیسے کیا ہوگا، کون سی غلطی، میں نے بڑی گناہ کیا ہے۔ اللہ کے بندو مقصد کی زندگی گزارو، بے مقصد کی زندگی جانوروں کی طرح گزارو گے تو یاد رکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں حساب دینا، بولو دینا کہ نہیں دینا۔ آپ کو بتاتے ایک واقعہ، دنیا کے اندر ہم تو انسان ہیں اللہ کے بندو، کبھی تھوڑا سا سوچو، میں مثال دے رہا ہوں تاکہ عقل ٹھکانے پہ آوے ہماری۔ آپ کو بتاتے حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی ہے، یہ خود کہتے ہیں دنیا کے اندر، سنو، دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے لیکن ہم نہیں سمجھ پاتے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ يُسَبِّحُ إِلَّا بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، نہیں سمجھ پاتے ہم اور آپ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر نہ کرتا ہو، اللہ کو یاد نہ کرتا ہو، لیکن ہیں ہم کان سے سن نہیں پاتے، نہیں سن پاتے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے کھانے کے دانے سے تسبیح کی آواز سنا ہے، کھانے کے دانے سے، کھانے کے دانے سے، اناج سے تسبیح۔ بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ کھانے کے دانے سے تسبیح کی آواز آ رہی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں مسلمانوں، ہم نہیں سمجھ۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کبھی موبائل کے اندر آتا ہے، آسٹریلیا میں ایک جگہ ہے جسے سڈنی کہا جاتا ہے، وہاں ایک درخت ایسا ہے جو رکوع کیا ہوا ہے، اور ایسا رکوع کیا ہوا ہے جیسے انسان رکوع کرتا ہے۔
अरे उससे दूर की बात तो छोड़ो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे लकड़ी के ताना में, लकड़ी के तने के अंदर। आप ये सुने होंगे, खुतबा जब दे रहे थे, एक औरत ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिंबर मंगाया, बनवा दी उसने। जब बनाई, अल्लाह के नबी के लिए खास कर दिया मिंबर को। अल्लाह के नबी ने वो जो मिंबर जहाँ खड़े होकर के खुतबा देते थे, अल्लाह के नबी ने उसको छोड़ दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अरे वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहो, हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन ये हवाएं क्या कह रही है वो अल्लाह जानता है। ये चरिंद परिंद क्या बोल रहे हैं वो अल्लाह जानता है। हर चीज अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है, हर चीज अपने मकसद में रवा दवा है। गाफिल है तो रे इंसान, तुम गाफिल हो। इक़्तरबन नास हिसाबहुम, तुम्हारा ही हिसाब का वक्त करीब आ गया, और अफसोस ये है कि हम गाफिल पड़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे चढ़े, वो तना, वो लकड़ी का दरख्त, अल्लाह की कसम कहते हैं, उठाइए, बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है, बच्चा जैसे बिल बिला करके नहीं रोता, ऐसे ही बिलक बिलक करके रो रहा था। बिलक बिलक, सिसक सिसक करके वो लकड़ी का तना रो रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिंबर को छोड़ देते, उतरते हैं, और उतर करके उस लकड़ी के तने को पकड़ते हैं, और पकड़ करके चिमटते हैं उसे। अल्लाह के नबी ने अपने गले से लगाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मैं इसको गले से नहीं लगाता, अगर मैं इसको नहीं समेटता, तो अल्लाह की कसम ये क़यामत तक सिसकता रहता, रोते रहता। सहाबे कराम ने खुद सुना, क्यों? इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे चढ़ करके अल्लाह की तारीफ कर रहे थे, तस्बीह और तहलील बयान कर रहे थे। हाय रे इंसान, आप जानते हैं वक्त हो गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम सुने कि नहीं सुने? सुलेमान अलैहि, अल्लाह ने इतना ताकत दिया था इसको, मौजूद हवाओं पर इनका कंट्रोल था। हवाओं पर हवाएं चलती थी, इनका रुख बदल देता था, कंट्रोल था इसको। जिन्नातों पर इसका कंट्रोल था हजरत सुलेमान अलैहि। चिड़ियों की बोली, परिंदों की बोली हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम समझते थे। हम नहीं जानते हैं कौन क्या तस्बीह बयान करे, लेकिन हर चीज अपने मकसद पे रवा दवा। इंसान खाली खाओ पियो सोवो, और तुम्हारे ही लिए 5 टाइम अजान देता है मुअज्जिन, हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह। अरे मुसलमान, कामयाबी तुम्हारी यहाँ पर है, कामयाबी के लिए यहाँ पर बुलाता है, लेकिन तुम बेमकसद जिंदगी गुजार रहे हो। हजरत सुलेमान ने देखा कि एक परिंदा नजर नहीं आ रहा है, जिसे हुदहुद परिंदा कहा जाता है, सुने कि नहीं? हुदहुद परिंदा नजर नहीं, कहा कि उसे सख्त से सख्त सजा दूंगा अगर आ गया तो। सब परिंदों को जमा किया, उतने ही में वो परिंदा चलते 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 आ गए मालिक के पास। कहा, हुदहुद पहले बताओ कि तुम गया कहाँ था, गया कहाँ था? सुनो गौर से। कहा कि मालिक, मैं गया था मुल्क सबा, मुल्क सबा गया था। वहाँ पर मैंने देखा एक औरत हुकूमत कर रही है। सुनो, इलेक्शन आ रहा, बात आएगी कभी बताएंगे। औरत के अंदर ये जायज़ नहीं कि औरत हुकूमत करे, लड़ेगी, औरत के लिए नहीं, मर्द हाकिम है, मर्द ही लड़ेगा। कहा कि औरत हुकूमत कर रही है और अल्लाह को छोड़ करके लोग बुतों को परस्तिश कर रही है, सूरज को पूजा कर रहा है, बहर के शिर्क कर रहा है, शिर्क कर रहा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर वो लाओ, वाक़या है कि मुल्क सबा का तख्त लेकर के आओ। एक शख्स लेकर के आया था, एक बात बताते हैं, शिर्क कर रहा है। आज हमारे यहाँ भी ऐसे ही है। एक साहब कह रहा था, क्या कह रहा था, अभी दुबई के अंदर बड़ी तेज बारिश आई थी, तूफान आया था। एक साहब क्या कहा कि दुबई के अंदर बारिश आई, तूफान आया, इसलिए आया कि वहां पर मंदिर बन गया है। मंदिर बन गया ना, इसीलिए अल्लाह के अज़ाब आया। अरे भाई, ये तो सोशल मीडिया का दौर है, हर आदमी अपनी गलती का वकील बन जाता है और दूसरे के गलती का जज बन जाता है। फौरन फैसला करता है कि वहां इसलिए तूफान आया, अल्लाह का अज़ाब आया कि मंदिर बन गया। कभी तुम अपने गली को देखो, अपने मोहल्ले के देखो, अपने शहर का देखो, वहां तो मंदिर ही बना है। उससे बड़ा भयानक यह है कि हमारे गली गली में मजार आबाद है, शिर्क के आस्ताने खुले हैं, दरगाह खुला है। बोलो उससे बड़ा गुनाह है कि नहीं गुनाह? वो तो काफिर है, काफिर करेगा। लेकिन मुसलमान छोड़ करके यहाँ पर अल्लाह का अज़ाब आएगा तो तुम क्या कहोगे? वहां मंदिर बन गया इसलिए है?
میرے بھائیوں، تو جنات پر کنٹرول تھا اس کو، ہر چیز بہر کے اللہ کی تسبیح تحلیل بیان کرتی ہے، ہم اور آپ نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ ہماری بھی پیدائش کا مقصد ہے اللہ کے بندوں، اور ہماری پیدائش کا مقصد یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ باتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، ہم اللہ کی ہی عبادت کریں، اور ہمارے لیے یہی دنیا میں آنے کا مقصد ہے، اور اسی کا حساب ہمیں قیامت کے دن دینا ہے۔